السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہوں گے، امید ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ امید ہے کہ بہت خوشی کے ساتھ گزر رہی ہوگی، ہنسی خوشی زندگی گزر جائے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر زندگی خوشی سے نہیں گزر رہی تو زندگی خوشی سے گزارنے کا صرف ایک ہی آسان طریقہ ہے کہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوا جائے۔ زندگی میں بہت کم مواقع ملتے ہیں انسان کو خوش ہونے کے لیے، تو کیوں نہ اپنے مواقعوں کو چھوڑ کر دوسروں کے مواقعوں پہ خوش ہوا جائے، دوسروں کی خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہوا جائے۔ کیونکہ آج کا انسان خفا اسی لیے ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا اس سے آگے نکل رہا ہے، دوسرا ترقی کر رہا ہے، یہ پیچھے رہ گیا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، وائی ناٹ می؟ مجھے کیوں نہیں مل رہی ہے ترقی؟ میں کیوں نہیں آگے جا رہا؟ سال کا اینڈ ہے، اپریزلس کا ٹائم چل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں پروموشن مل رہی؟ یا ایک بندہ زیرو سے اوپر پہ آ رہا ہے، اسٹیٹس اس کا اپگریڈ ہو رہا ہے، وائی ناٹ می؟ تو یہاں پہ آسان طریقہ ہے، جب تک کہ آپ یہ سوچیں گے وائی ناٹ می، تب تک آپ پریشان ہوتے رہیں گے، تب تک آپ خفا ہوتے رہیں گے، دل اداس رہے گا۔ جو آپ کو مل رہا ہوگا وہ آپ کو اپنے سے کم تر لگ رہا ہوگا، آپ پریشان ہو کہ نہیں یہ نہیں، مجھے تو یہ چاہیے تھا۔ تو تب تک دوسرے پہ نظر رکھیں گے تب تک دل میں خفگی رہے گی۔ جب دوسرے کی خوشی میں خوش ہوں گے تو آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ لیٹ سپوز سال کا اینڈ آیا، اپریزل ہے، آپ کو اپریزل نہیں ملا، دوست کو مل گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ اس کی خوشی میں شریک ہوں، اس کے خوشی کو فیل کریں، انجوائے کریں، اس کو بتائیں کہ بھائی یس ناٹ، اگر میں نہیں تو کم از کم تم تو صحیح۔ اس کی خوشی میں جب خوش ہوں گے تو آپ کو ایسے ہی فیل ہوگا جیسے آپ کو وہ خوشی ملی ہے۔ تو خفا ہونے سے بھی زندگی گزر جائے گی، خوش رہنے سے بھی گزر جائے گی۔ وقت کسی کے لیے نہیں تھمتا، کسی کے لیے نہیں رکتا۔ آپ نے اگر ہنس کے گزار دیا تو بھی گزر جائے گا، رو کے گزار دیا تو بھی گزر جائے گا۔ کہ ایک جملہ ہے کہ واقعہ ہے، یاد نہیں، بادشاہ نے وزیر کو کہا تھا کہ یار کوئی ایسا جملہ لے کر آؤ کہ مجھے میں ہنسی میں سنوں تو اداس ہو جاؤں، اداسی میں سنوں تو خوش ہو جاؤں۔ تو بڑا اس نے گھوم پھر کے بزرگ سے پتہ کیا تو پتہ لگا کہ جب وہ ایک سمپل سا جملہ ہے کہ وقت بھی گزر جائے گا، تو اگر آپ خوش ہیں تو وہ وقت بھی گزر جائے گا، ٹھیک ہے، عام روٹین لائف آ جائے گی۔ اگر خفا ہیں تو وہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن وہ جو ٹائم نہیں ہوگا نا، اس وقت ہوگا نا، وہ تو آپ کو ٹینشن دے گا۔ تو کبھی اپنے آپ کو خفا نہ کریں، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے ساتھ جوڑ دیں۔ لیٹ سپوز آپ چاہ رہے تھے کہ میری ترقی ہو، میں مینیجر بنوں، آپ کی نہیں ہو سکی، دوسرے کی ہو گئی، تو اس خوشی میں خوش ہوں۔ کیا پتہ مینیجر بننے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی سرکمسٹانسز ہو جاتے، کوئی نہ کوئی ایسا سیناریو پیش آ جاتا کہ آپ کے لیے مسئلہ کریٹ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے بہترین سوچتا ہے۔ جب ہمارے دل میں یہ بات آ جائے گی تو ہم خوش ہونا سیکھ جائیں گے۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات نہیں اور ہم کہیں گے جو ہم چاہ رہے ہیں یہی ہو، جو ہم کہہ رہے ہیں یہی ہو، جو ہم سوچ رہے ہیں یہی ہو، تو پھر ایسے بہت مشکل ہو جائے گا زندگی کا گزرنا، بہت ہر قدم پہ اب اس پھر اداسی ہی اداسی ہے۔ تو آپ نے اگر خوش رہنا ہے تو آپ نے خوش رہنے کے لیے دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے، دوسروں کی خوشی کو فیل کر کے اپنی خوشی سمجھ کے اس کو انجوائے کرنا ہے، دوسروں کی ترقی پہ ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اگر آپ سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو کہنا ہے بھائی 2 قدم اور آگے میرے سے جا۔ دیکھو اگر آج آپ نہیں ہو رہے، آپ کا بھائی آپ سے آگے جا رہا ہے، آپ کا کولیگ آپ سے آگے جا رہا ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ تو آپ کا پھر بن رہا ہے نا، آپ کے لیے تو اسپیس اوپن ہو رہی ہے۔ ابھی نہیں تو نیکسٹ اسٹیپ تو آپ کا ہی ہے۔ تو خوش ہونا سیکھیں، بجائے اس کے کہ اداس ہو کے اپنا ابھی سر پر بوجھ ڈالیں، اب خود بھی خفا ہوں، خود بھی ٹینشن میں آئیں، دوسروں کے لیے بھی مسائل کریٹ کریں۔ کیونکہ جب انسان خفا ہوتا ہے تو وہ اکیلا خفا نہیں ہوتا، وہ گھر جاتا ہے، گھر میں فیملی خفا ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ اس کا رویہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بہت مسائل کریٹ ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی آپ کو خوش رکھنا ہے، اور خوش رکھیں گے تو چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی، بچوں سے ہنس کھیل کے بات کریں گے، اور سب سے آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ لیٹ سپوز آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے نا، آپ کے پاس ایک جاب بھی ہے نا، تو آپ گوگل کریں کہ پاکستان میں ان امپلائڈ ریشیو کتنا ہے ان امپلائمنٹ کا۔ تو اگر ان امپلائڈ اکاؤنٹ آپ نکالیں گے نا کہ کتنا پرسنٹ ریشیو ہمارا ان امپلائمنٹ کا چل رہا ہے، تو آپ شکر خود بخود کریں گے کہ یار ایٹ لیسٹ آئی ایم آن جاب، آئی ایم آن گڈ جاب، میں اپنی فیلڈ کی جاب میں ہوں، میں اچھی سیلری کی جاب میں ہوں، میں بہت کچھ ہے۔ سملرلی آپ لیٹ سپوز آپ کے پاس چھوٹا گھر ہے، آپ بڑے گھر کی خواہش کر رہے ہیں،
تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ وداؤٹ اینی شیلٹر رہ رہے ہیں، دھوپ بارش سردی گرمی، تو آسمان تلے کھلے آسمان تلے گزار رہے ہیں. تو آپ کو اس میں خوشی ہوگی کہ لیٹ سپوز چھوٹا ہی صحیح لیکن اچھا گھر ہے، رہنے کے لیے چھت ہے سر پہ، سردی گرمی سے بچا ہوا ہوں، دھوپ بارش سے بچا ہوا ہوں. سملرلی اگر لیٹ سپوز کہ کھانے میں آپ کو کوئی اچھی چیز نہیں مل رہی ہے، بڑے ریسٹورینٹس میں جا کے آپ نہیں کھا پا رہے ہیں، آپ کے دل میں آ رہی ہے کہ یار فلاں کولیگ میرا فرینڈ یہ بہت بڑے بڑے ہاسٹلس میں ریسٹورینٹس میں جا کے کھانا پینا کر رہے ہیں، تو وائی ناٹ می. تو وہاں بھی آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اس کو بھی بہت آسان ہے دنیا میں ریشیو نکالنا. گوگل کریں اور ساری دنیا کی انفارمیشن آپ کے سامنے ہے جی. آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر تھر کے علاقے میں کہ جن لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، بیچارے سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر رہے ہیں. ان کے آپ پکچرز دیکھیں، آپ چیک کریں کہ بھوک کے مارے ان کی ہڈیاں انتڑیاں باہر آ گئی ہیں. تو آپ شکر کریں گے کہ آپ کو تازی روٹی، تازہ سالن دن میں 2 ٹائم 3 ٹائم مل رہا ہے. اس کے علاوہ اسنیکس مل رہے ہیں، بہت کچھ مل رہا ہے. تو جب یہ چیزیں آپ دیکھیں گے نا، آپ کے دل میں خوشی آئے گی. وہ خوشی ہی آپ نے اپنے اندر لے کر آنی ہے. تو یہی کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپنے اندر لائیں گے، تو آپ کی زندگی خوشگوار گزر سکتی ہے، آپ خوش رہ سکتے ہیں اور آپ ترقیاں کر سکتے ہیں. صرف دنیاوی اور مالی لحاظ سے نہیں، اخلاقی لحاظ سے آپ ترقی کریں گے. جب آپ خوش ہوں گے تو آپ خوشی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ پیش آئیں گے، اور وہ آپ کے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ ترین پہ لے کے جائے گا. اور بہترین چیز دین میں اخلاق ہے. جب تک آپ کے اخلاق اچھے نہیں، تب تک کچھ اچھا نہیں. آپ جتنے مرضی نیکوکار ہو جائیں، عبادات کرنے والے ہو جائیں، حقوق اللہ ادا کرنے والے ہو جائیں، جب تک حقوق العباد کے اوپر آپ ورکنگ نہیں کریں گے نا، تب تک آپ کا ضمیر آپ کو اندر سے ملامت کرے گا کہ نہیں، سم تھنگ از مسنگ، سم تھنگ از مسنگ. تو ٹو فائنڈ وٹ از مسنگ، آپ کو اپنے ضمیر میں جھانکنا پڑے گا، آپ کو حقوق العباد ادا کرنے پڑیں گے، اور حقوق العباد ادا کر کے ہی آپ کو ایک سکون کی زندگی ملے گی. تو یہ چند باتیں تھیں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. امید ہے کوئی اگر آپ کو بات میں مسنگ ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی بات میں کچھ بیان کرنے میں، آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ یار یہاں پہ اس کو اس طرح نہیں، اس طرح آپ پریزنٹ کر سکتے تھے. تو انشاءاللہ میں آپ کی کمنٹس کو بہت زیادہ سراہوں گا، بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر پسند آ گئی ہے ویڈیو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اور تب تک اللہ کی حفاظت میں رہیے گا. کرونا کی وبا ہے، اس سے بھی بچے رہیے گا. تو باقی اللہ ہم سب کی حفاظت میں. اللہ حافظ.